وقاص صاحب، لگ یہ رہا ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے متضاد اشارے ہیں. آپ کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، ان کا فرمان ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے. خود عمران خان اڈیالہ جیل میں جب گفتگو کرتے ہیں گزشتہ روز صحافیوں کے ساتھ، تو ایک نئی تحریک چلانے کا اشارہ دے رہے ہیں. کیا سمجھیں ہم لوگ؟ دیکھیں سر، جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ ان کی بات مقدم ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں، جو کہ اگر نہیں، ان کی طرف سے بڑی واضح جو ہے انسٹرکشنز آ گئی ہیں کہ تحریک کی تیاریاں کریں. جو صوبائی صدور ہیں اور جو جنرل سیکرٹری ہیں پارٹی کے، اوبویسلی مدر پارٹی کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں، کسی وقت بھی خان صاحب جو ہیں وہ کال دے سکتے ہیں. اور اس میں انہوں نے واضح بتا دیا کہ میں ملک گیر جو ہے وہ احتجاج کی طرف میں جا رہا ہوں. اور اس کے بعد اگر اس نتیجے میں وہ عید سے پہلے نکل سکتے ہیں تو ہمیں اس سے ہمارے لیے کیا بہترین بات ہو سکتی ہے. مگر عید سے پہلے نکلنے والا ہے، میرے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے، میری بیرسٹر صاحب سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی اس حوالے سے. مگر تحریک کو میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ وہ خان صاحب کی انسٹرکشنز آ گئی ہیں اور ہم نے آگے ڈیلیور کر دی ہیں. اچھا، بالکل. وہ ہمیں بھی احساس یہی ہوا کہ جو بیرسٹر گوہر باب فرما رہے ہیں بڑا رجائیت پسندی کی انتہا ہے، ان کے آپٹیمزم کی انتہا ہے یہ. خیر، اچھا، لیکن ایک اور بات جو میری تحریک انصاف کے کئی سینئر رہنماؤں سے گزشتہ دنوں میں ملاقات ہوئی، تو سب یہ کہتے ہیں کہ جی مطلب ہے بات چیت کے ذریعے کوئی راستہ نکلنا چاہیے، لیکن حقیقت یہ کہ اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کر رہی ہے، حکومت سے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے. تو پھر ایک ہی صورت ہے کہ جو آپ فرمانے کے احتجاج. لیکن کتنا تیار ہیں آپ لوگ احتجاج؟ سر، احتجاج کے لیے کون سی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ وہ پارٹی ہے جس نے پچھلے 1-1.5 سال کے اندر گرینڈ موبلائزیشنز کی ہیں، اور 26 کے قتال کے بعد کافی عرصہ گزر گیا ہے. اس میں ہم اپوزیشن کو بھی اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے رہے، جس میں 1-2 پارٹیز کے علاوہ باقی دوستوں نے ہمارے ساتھ حامی بھری ہے اور وہ اس اتحاد کا حصہ ہے. سو پی ٹی آئی تو احتجاج کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہے. وی آر ان اے کنٹینیوس اسٹیٹ آف پروٹیسٹ. شیپ چینج ہوتی ہے، وقت اور ڈیٹ چینج ہوتی ہے، بٹ ہمارے لوگ تو دیکھیں نا، اب جتنی بڑی بڑی موبلائزیشن ہوئی ہیں پاکستان کی تاریخ میں، کسی پارٹی نے اتنی بڑی موبلائزیشنز نہیں کی ہیں، اس قسم کا احتجاج نہیں کیا ہے، اتنی قربانی نہیں دی ہے، اپنے نہیں، 14 ورکر نہیں وہ جیل یقیناً چلائے. آپ نے یہ بات بالکل درست ہے کہ بڑے احتجاج بھی کیے، لیکن یہ میں اگر ذرا اختلاف کروں کہ احتجاج کے لیے تیاری کی ضرورت تو ہوتی ہے. اور جو 26 سر، نومبر سے جس طرح سے میں نے آپ کو کہا کہ ہم ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، اور اب تو 26 کے بعد کافی سارا ٹائم ہو گیا. صوبائی صدور کو ابھی نہیں، 2-3 ہفتے پہلے کے میسج میں بھی پارٹی نے کنوے کر دیا تھا کہ خان صاحب توقع کر رہے ہیں، تو آپ لوگ اپنے لائے عمل تیار رکھیں. اینڈ they have come up with these اچھا، 26 جو نومبر آپ تیاریاں کر رہے ہیں. 26 نومبر تو خیر ہم نے دیکھا ہی دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا. اس سے پہلے بھی لگ یہ رہا ہے کہ جی جو یہ نظام ہے یہ اس بات کے لیے تیار نہیں کہ تحریک انصاف کسی بھی قسم کی تحریک چلا سکے. اور وہ مطلب ہے جو ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہوتا ہے کہ جی آپ نے جلسہ جلوس کر لیا، اس تک کی آپ لوگوں کو اجازت نہیں مل رہی ہے. تو ایسے میں مطلب ہے وہ بار بہت بڑھا دیے انہوں نے. اب جو مطلب نکلیں گے، اب آپ لوگ اگر دوبارہ نکلتے ہیں تو اگر 26 نومبر والا ہی طریقہ واردات ہوا آپ لوگوں کو ٹیکل کرنے کا، تو کیا کریں گے؟ اور اس میں کتنے دیکھیں، لوگ خان نکلیں صاحب گے؟ نے کہہ دیا ہے ہاں، خان صاحب نے کہہ دیا کہ میں اسلام آباد میں ابھی بندوں کو نہیں بھجواؤں گا احتجاج کے لیے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ انہیں جو ہے میرے ورکرز کو جو ہے وہ سنائپرز کے تھرو شہید کروا دیا جائے. وہ اپنے ضلعوں کے اندر، اپنے علاقوں کے اندر جو بھی شیپ اور جس قسم کا بھی حکم آئے گا اس قسم کا احتجاج کریں گے. اور دوسری آپ نے بات کی کہ بار بڑا ہائی ہو گیا ہے، تو میں تو صرف یہی کہوں گا کہ when the going gets tough, the tough جب gets ٹف going. گیٹس گوئنگ. نہیں، بڑا Simple. اچھا جملہ سننے میں لگتا ہے، لیکن شیخ صاحب بڑا مشکل ہوتا ہے when the ہم نے کر کے things are دکھایا ہے getting سر. tough. ہم ہیں؟ ہم نے کر کے دکھایا ہے. 4 کو جو کچھ ہوا، پھر اس کے ودن اکتوبر کو ہوا، تو پھر آپ دیکھیں کہ پھر ودن مہینے کے اندر اندر دوسری موبلائزیشن تیار ہو گئی تھی. تو وہ اس کی مثال ہے. یہ جملہ اس پہ ہمارے لوگوں پہ پورا اترتا ہے اور اچھا، وہ پوری ہمت کرتے ہیں. آپ کیوں ہمیں مطلب ہے کہ آپ توقع رکھیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا نہیں، اب جو آپ کو ہمارے پتہ ہے لوگوں کے جو ساتھ. صحافی ہوتے ہیں جن کے موٹے موٹے چشمے لگے ہوتے ہیں، وہ مار پیٹ سے ذرا سا گریز کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم باتیں جو ہیں فہم و تفہیم سے طے ہو جائیں. تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں، بالکل ہم مذاکرات کے حامی ہیں. ہمیں بھائی، ہم یہ نہیں چاہتے کہ دیکھیں مار کٹائی کون کرتا ہے. ہمارے پاس تو بندوق نہیں ہوتی ہے، ہمارے پاس تو شیلنگ والی گنیں نہیں ہوتی ہیں، ہمارے پاس تو بیٹن نہیں ہوتا ہے.
ہمارے پاس تو اریسٹ کرنے کی پاور نہیں ہے، ہمارے پاس تو کنٹینر لگانے کے لیے مشینری نہیں ہے، نہ ہم کنٹینر لگاتے ہیں. سو ایک پیسفل پروٹیسٹ اور پیسفل موبلائزیشن جب اسلام آباد یا کسی بھی شہر کی طرف آتی ہے، پنجاب میں بھی، تو اس کو روکتا کون ہے؟ وہی انتشار پھیلاتا ہے. اس پہ گیس شیلنگ کون کرتا ہے؟ وہی انتشار پھیلاتا ہے. اس پہ ربڑ بلٹس کون برساتا ہے؟ لائیو ایمونیشن کون برساتا؟ وہی انتشار پھیلاتا ہے. تو بیسیکلی دیز آر دا پیپل ہو وانٹ اچھا اس وائلنس مرتبہ بھی بیکاز دیٹ سوٹس اس. ہمیں تو یہ سوٹ نہیں کرتا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل پارٹی ہے. خان نے کہا کہ میں تو ہمیشہ مذاکرات کے حق میں رہا ہوں. آپ دیکھیں حکومت کے ساتھ ہم نے وہ نیگوشیشنز کمیٹی بنائی، 3 نشستیں ہوئی، نشستم برخاستم، کوئی رزلٹ نہیں آیا اور کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. ہم تو نوٹیفیکیشن مانگ کے انصاف کروانا چاہ رہے تھے نا. اچھا اس میں جو بڑا جو ایک سوال ہے کہ ابھی آپ نے پنجاب کا ذکر کیا، پنجاب میں بالکل انہوں نے جو ٹیکٹکس رکھی ہیں کہ آپ لوگوں کو مومنٹم نہیں بننے دیا، اور مطلب یہی اسلام آباد کی بھی صورتحال ہے. تو اس مرتبہ کیسے مطلب ہے آپ کو کیوں یقین ہے کہ لوگ نکلیں گے؟ لیکن سر بات یہ ہے کہ جی 26ویں ترمیم کے بعد چیزیں بالکل جو ہے نا عدالتوں میں سست روی آ گئی ہے، اور بہت سے معاملات اور بہت سی جگہوں پہ تیور تبدیل ہو گئے ہیں، نتائج تبدیل ہو گئے ہیں. ان کی رفتار تو میں نے جیسے کہا پہلے تبدیل ہو گئی ہے. حالانکہ 26ویں ترمیم کے خلاف ہم ججوں کے ساتھ کھڑے رہے، پھر کس طریقے سے ہمارے ایم این اے جو ہیں ان کو لالچ دیا جاتا رہا، اور کئی جو ہے وہ بیچ میں سے ان کو کئی کو کچھ ضمیر فروش بے غیرت جو ہے وہ بکے بھی صحیح، 4-5 جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، ساری دنیا کے سامنے ہے. اچھا بات یہ ہے کہ اس کے بعد چیزیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ عدالتوں میں اور ان معاملات پہ سخت ضرور ہوئی ہیں، مگر بہرحال اگر آپ صرف سختی سے یہ سمجھیں کہ سختیاں جو ہیں وہ رکاوٹیں پیدا کر دیتی ہیں، تو پھر دنیا میں تو کوئی تبدیلی نہ آئے، کہیں دنیا میں تو انقلاب نہ آئے. پھر تو کوئی آدمی ظلم اور جبر کے خلاف کھڑا ہی نہ ہو. اور اگر کوئی تاریخ میں ظلم اور جبر کے خلاف نہ کھڑا ہوتا تو یہ دنیا آج ایسے کیسے ہوتی جیسے آج ہے. اچھا وہ بالکل ہمیشہ ہر دور میں انقلابی تحریکیں الگ ہوتی ہیں، آپ کی تو ایک پرامن جمہوری قسم کی تحریک ہے، تحریک انصاف جس کے بارے میں ہم بات کریں.